أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وسندنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ابھی الحمدللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود اور سلام کا ہدیہ بھیجا جا رہا تھا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارا اس درود کو پڑھنا اور درود کو سننا، سلام کا پڑھنا اور سلام کا سننا اللہ جل جلالہ شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر لطافت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اس وقت ایک اور حدیث آپ حضرات کے سامنے بتائی جا رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے یا ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پڑھنے والے کے اوپر 10 درودیں 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے۔ دوسری حدیث جو بتائی گئی اس میں بتایا گیا کہ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں تو ملتی ہیں، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ان حدیثوں کے ذریعے سے ہمارا جو کام ہے اس کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 گنا ہم کو ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ جل جلالہ و من والہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو، ہمارے درجات بھی بلند ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بھی ہم کو حاصل ہو۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل فرمایا ہے، وہ کرم فرمایا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک نیکی کرو، پہلے سے اگر چلیں تو اگر صرف نیکی کا ارادہ بھی ہم کر لیتے ہیں کہ ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس نیکی کی ارادہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی ابھی ہم نے کیا نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے، پکا ارادہ کیا ہے، تو اس ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی ہم کو مل جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو اور ہم لوگوں کو جو سہولتیں عطا کی گئی، جو فائدے عطا کیے گئے، ان میں یہ بھی ہے کہ ایک نیکی کرو اور ایک نیکی کا ثواب تم کو 10 گنا ملے گا۔ پہلے بتایا بھی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 نمازیں فرض ہوئی، کم کراتے 5 رہ گئی، اور جب 5 کو لے کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم 5 پڑھو گے لیکن ہمارے یہاں 50 نمازوں کا تم کو ثواب ملے گا، یعنی ایک نماز کا 10 گنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ہر عبادت کے لیے ہمارے یہاں ایک کا 10 گنا ملتا ہے۔ دوسری حدیث میں بھی بتایا گیا کہ الف لام میم، اس میں الف لام میم یہ ایک ورڈ ہے، لیکن اس ایک ورڈ کو، ایک لفظ کو پڑھو گے تم تو تم کو 30 نیکیاں ملے گی، الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی 10۔ تو معلوم ہوا کہ ہر کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیاں تو ملتی ہی ہے، اور صرف 10 پر بھی خاص نہیں ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ کے اخلاص کے ساتھ تم نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے، تو 10 کی جگہ پر 700 نیکیاں تک ملتی ہے، اور 700 پر بھی ختم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ نیکیاں بھی ہم کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو پھر سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہر عبادت پر، ہر نیک کام پر ایک کا 10 گنا ملتا ہے، تو اگر درود شریف پڑھنے پر بھی ایک کا 10 گنا ملے
تو اس میں کون سی فضیلت ہو گئی؟ وہ تو فضیلت سب کو حاصل ہے، وہ اسی میں بھی آ جائے گی۔ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ جب ایک مرتبہ تم درود پڑھو گے تو 10 نیکیاں دے گا۔ یہ تو اصولی بات ہے، قانونی بات ہے، ہر جگہ پر ہوتا رہتا ہے یہ، وہ تو 10 ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ مزید 10 رحمتیں، 10 گناہ اور 10 کیا ہے نیکیاں اور 10 درجات بلند کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور درود شریف کا بہت ہی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ کرو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے قرب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضامندی ملے گی۔ اور ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے فوائد حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے فضائل درود وغیرہ میں لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسری بات اور آگے بتا دوں، اور وہ ہے کہ ہر عبادت کے لیے تو اس میں دونوں احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ قبول ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو۔ ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول فرمائے، لیکن اس میں احتمال تو ہے کہ اگر ہم سے کہیں چوک ہو گئی ہو، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا وہ مقبول نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے، دوسری چیزوں میں بھی ہے۔ ہر عبادت میں دونوں پہلو ہے، قبولیت کا بھی پہلو ہے اور رد کا بھی پہلو ہے۔ لیکن درود شریف کے متعلق یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ درود شریف کسی حالت میں بھی، کسی طرح بھی، کسی صورت میں بھی، کیسے بھی پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس درود میں واپس رد کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ جیسا بھی ہو ہر درود کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں اپنے دعا سے پہلے بھی درود پڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنی دعا کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ پہلا درود اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، آخری درود قبول کرے گا، تو درمیان میں جتنی ہم نے دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے گا۔ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں یہ حکم نہیں ہے کہ جو قبول ہے اس کو الگ سے قبول کر لو، بلکہ جو مجموعہ ہے وہ مجموعہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت میں چلا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی، ظاہر بات ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی اور جو ہماری حالت تھی یا جو ہم لوگوں نے پڑھی وہ تو ہم ہی جانتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس جماعت میں ایک آدمی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قبول کر لیتے ہیں تو اس ایک آدمی کے بدلے میں، اس ایک آدمی کے توفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ حضرات نے حج کے متعلق بھی سنا ہوگا، بہت سارے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ کسی کی حج قبول نہیں ہوئی، 2 کی قبول ہوئی، 4 کی قبول ہوئی، 5 کی قبول ہوئی، 6 کی قبول ہوئی، لیکن اس 6 کے بدلے میں پھر جتنے لاکھ لوگ نے حج کیا ہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی مثال یہ ذکر کی کہ دیکھو ایک میٹھے چنے ہوتے ہیں، سمجھنا ہے، عام متن جو لوگ اجمیر وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں سے ہدیے میں میٹھے چنے لے کر آتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو وہ چنے کے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو تم چنا کھلانے کے لیے دو، چنا دو اس کو، وہ چونکہ وہ میٹھا نہیں ہوتا اس وجہ سے اس کو پسند نہیں آتا، لیکن میٹھا چنا دے دو، وہ رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کو لے گا اور لے کر وہ اس کو کھائے گا۔ کسی لڑکے کو تم نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس پر سے اوپر کا میٹھا میٹھا گڑ نکال کر الگ کرتا ہے، وہ کھاتا ہے اور چنا کو پھینک دیتا ہے، ایسا نہیں کرتا۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ جس طریقے سے صرف گڑ کو یا مٹھاس کو نہیں بلکہ پورے چنے کو کھا لیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم درود پڑھتے ہیں
شروع میں درود پڑھتے ہیں، درمیان میں درود پڑھتے ہیں، آخر میں درود پڑھتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ اس میں جو دعائیں کی جاتی ہے ساری دعاؤں کو درود کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسرا ایک فائدہ بھی اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں آسمان سے نیچے ہی رہ جاتی ہے، لیکن اگر اس دعا میں ہم نے درود پڑھا ہے تو درود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے اس درود کے ساتھ یا درود کی ابتدا میں، دعا کی ابتدا میں یا دعا کے انتہا میں اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو پھر وہ درود پہنچے گا اللہ جل جلالہ و امن والوں کے حضور میں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے عبادت کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہو، دعا کی ہو یا دوسرا کو ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس تمام احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجنا یا درود پڑھنا، سلام بھیجنا یا سلام پڑھنا، یہ بہت ہی زیادہ مبارک ہے، بہت ہی زیادہ برکتی ہے، اور اس سے ہمیں نامہ اعمال میں ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کیا ہے اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں درود شریف پڑھنے میں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے حضرات ہیں، خود حدیث میں بھی آئے گا یہاں پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا معمول ہے 2 گھنٹے میں معمولات کی ادائیگی کیا کرتا ہوں، معمولات میں تسبیحات قرآن وغیرہ اس میں پڑھتا ہوں۔ اس وقت میں نے ارادہ یہ کیا کہ پاؤ گھنٹہ اس میں سے کچھ حصہ میں صرف آپ کے اوپر درود پڑھنے میں لگاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، لگاؤ، اور اس سے زیادہ لگاؤ، یعنی پاؤ گھنٹہ سے زیادہ لگاؤ، آدھا گھنٹہ لگاؤ تو وہ تمہارے لیے اور مفید ہوگا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آدھا گھنٹہ لگاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا گھنٹہ اگر تم عبادت اس میں درود میں لگاؤ گے وہ تو اچھا ہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ لگاؤ تو اور اچھا ہے۔ اس طریقے سے اخیر میں پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑھاتے رہے، فائدہ بتلاتے رہے، تو وہ صحابی نے کہا کہ پھر میں نے آج سے اب اسی ارادہ یہ کر لیا ہے کہ جو 2 گھنٹہ کا وقت میں عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے میں نے جو نکالا تھا، اس میں اب میں پورا کا پورا وقت صرف آپ کے اوپر درود پڑھنے میں ہی لگاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے سارے کام، ساری چیزیں بہت ہی ثواب کی بات ہوگی، بہت ہی افضلیت والی بات ہوگی، اور بہت اچھی بات ہوگی جو تم اس طریقے سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں درود پڑھنے میں لگاتے ہو۔ بہرحال یہ درود ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ جل جلالہ و امن والہ بھی اپنے نبی کے لیے کرتے ہیں، اور ہم کو اس کا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا ابھی میں نے آیت تلاوت کی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس وجہ سے درود شریف کو پڑھنے میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں درود شریف پڑھنے کی اور زیادہ فضیلت ہے، اور اس وقت میں درود شریف پڑھنے کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ سمجھ میں ان میں سے یہ جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات ہے۔ جس طریقے سے جمعہ کا دن پورے ہفتے میں سب سے بڑا دن ہے ہمارے نزدیک، سمجھ میں آ گیا، جمعہ کی رات ہمارے نزدیک ساری راتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، ہفتے بھر میں سب سے اعلیٰ دن ہے۔ تو جس طریقے سے جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے رسولوں کے سردار ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی سب سے بڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ ہم درود پڑھیں گے تو درود کی جو ثواب ہے اس ثواب سے زیادہ اللہ جل جلالہ و امن والہ ہم کو عطا فرمائیں گے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھو ایک موقع آنے والا ہے
مرنے کے بعد حساب کتاب کے وقت میں ایک موقع آنے والا ہے، اور اس وقت ہم نے زندگی بھر میں کیا کیا تھا، یا زندگی بھر میں کیا کمایا ہے، یا زندگی بھر میں ہم نے کیا گنوایا ہے، وہ سارا ہمارے سامنے آئے گا۔ اس وقت تو ہم بھول جاتے ہیں کل کو ہم نے کیا کیا تھا، آج ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن جب اللہ جل جلالہ و امن والوں کے سامنے جب حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا، اور اس وقت ہر سیکنڈ کا، ہر منٹ کا، ہر وقت کا ہر عمل ہمارے سامنے آئے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کما کر لائے یا گنوا کر آئے۔ اگر کما کر لائے ہیں تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، اللہ جل جلالہ قبول فرمائے، اور اگر گنوا کر گئے ہیں تو پھر اس وقت کوئی کام دینے والا نہیں ہے، کتنا ہی رو تمہارا رونا وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو یہی کہا جائے گا کہ تم کو ہم نے بہت لمبا زمانہ دیا تھا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، جس کو جتنا بھی دیا گیا ہے ایک لمبا زمانہ دیا گیا تھا، اس میں اگر تم سوچتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن تم نے ہم نہیں کیا تو اب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دیجئے، اب تو بالکل میں کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو اس وقت اگر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھ کر، درود بھیج کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا ہے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ہے، تو واقعی میں کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ اور خود ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک بھی آدمی جب تک جہنم میں رہے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ سفارش کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا رہوں گا، یا اللہ اس کو معاف کر، یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر، یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر۔ تو جو ذات پاک ہم کو جہنم سے چھٹکارے میں مدد کرتی ہو، جو ذات پاک ہمیں جہنم سے بچنے میں، یا جہنم میں جانے سے، یا جہنم میں اگر گئے ہیں تو ہمیشہ وہاں رکنے سے مدد کرتے ہو، ایسی ذات کے اوپر ہم کو خصوصیت کے ساتھ کیا ہے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ جو ہے ہم لوگوں تو یہ بہت تو پڑھ لیتے ہیں تو 100 مرتبہ، بہت تو پڑھ لیا 200 مرتبہ، اور بہت تو پڑھ لیا 300 مرتبہ، یہ ہماری تو لمٹ اتنی ہی ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں وہ روزانہ اپنے معمولات میں 1,24,000 کی تعداد پورا کرتے ہیں۔ اب سوچو کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، ان کو بھی ہماری طرح کھانا پینا اور دنیا کی ساری ضرورتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہیں، صرف یہی نہیں کہ درود ہی 1,24,000 پڑھتے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ دوسرے وظیفے، دوسری چیزیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کو آخرت کی فکر ہے کہ آخرت میں جائیں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا، اس وجہ سے، اور ہمیں دنیا کی فکر ہے، کل کی فکر کہ کل کو کیا کھانے کو ملے گا، لیکن کل کو مرنے کے بعد اللہ تک کے یہاں پہنچ جائیں گے تو کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اس وجہ سے درود شریف کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر رحمت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم ہماری طرف متوجہ فرمائے۔ ایک آخری بات جو یاد آئی ابھی، وہ میں آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ روزانہ بھی یاد آتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہہ نہیں سکا، بتا نہیں سکا، اس وجہ سے کہ اگر کیا ہے
کہنا چاہیں کسی آدمی کو کھڑا کر دیا جائے کہ بھائی کھڑے ہو کر ذرا اعلان کر دینا، یہ تو کوئی نہ کوئی کہے گا کہ یہ کہ نئی چیز شروع کر دی، کہیں سے بدعت آ گئی، یہ کس نے کیا۔ اس قسم کی چیزیں بھی بہت ساری ہوتی ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ جب تک ہم کو تنبیہ نہ کی جائے، ہم کو یاد دلائے نہ جائے، وہاں تک ہمارے ذہن میں آتے ہی نہیں۔ اور یاد دلانے کے لیے بھی پھر میں نے جیسا کہ کہا کہ اگر کسی آدمی کو مقرر کیا جائے، بورڈ پر لکھا جائے، تو بورڈ پڑھنے کی بھی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، یا بورڈ پڑھنے میں بھی ہم توجہ نہیں کرتے۔ اور اگر بتلائیں تو ایک آدھ دن بتلایا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مسلسل اعلان کیا جائے تو پھر کہیں گے کہ یہ کوئی نئی بدعت پیدا کر دی، سمجھ میں۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اذان سنتے ہیں تو اذان کا جو جواب ہے وہ جواب دو انہی الفاظ کے ذریعے سے، یا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت کے ذریعے سے اذان دو، جواب دو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر جواب نہ دو، عملی طور پر جواب دو کہ اذان سنا، اس نے کہا کہ اللہ اکبر یا حی علی الصلاح، اور تم کمرے میں سے نکلے کہ چلو بھائی میں تو مسجد میں چلا، تو یہ بھی اذان کا جواب ہے، سمجھ میں آیا نہیں۔ لیکن اذان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جو مجھے یاد آئی ابھی، اور وہ یہ ہے کہ جس آدمی نے اذان کا سنا اور اذان کے سننے کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کی، مقام محمود کی دعا کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سفارش اس شخص کے لیے لازم ہو جائے گی، یا میری سفارش اس کے اوپر اتر پڑے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سمجھ میں آ گیا۔ اور ہم اذان سنتے ہیں، اور اذان سننے کے بعد پھر جو یہ اذان کی جو دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، سمجھ میں، وبس و مقام محمود ہے، یہ مقام محمود ہے۔ کبھی بتائیں گے مقام محمود مستقلاً یہ کون سا مقام ہے اور کیسا اونچا درجہ ہے وہ۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقام محمود ملنے والا ہے ہی، تم دعا کرو تو بھی اور دعا نہ کرو تو بھی، سمجھ میں آئے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ملنے والا ہے۔ اب اگر ہم نے دعا کی تو کم سے کم وہاں یہ تو کہنے کو ملے گا کہ ہماری دعا کی برکت سے یا ہمارے دعا کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ درجہ ملا ہے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ نہیں، سمجھ میں آ گیا۔ اور ابھی مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی اذان کے بعد ابھی میں بھی یہیں بیٹھا رہتا ہوں، آپ لوگ بھی ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ گاڑی سپیڈ میں چلتی ہے، بعض مرتبہ گاڑی سلولی چلتی ہے، بعض راجدھانی بھی چلتی ہے، سمجھ میں آئے نہیں۔ تو ابھی میری دعا تو پوری نہیں ہوتی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا، سمجھ میں اتنا محمودہ تک پہنچوں، اس سے ہی پہلے یہاں اللہ اکبر کر کے شروع ہو جاتی۔ تو مجھے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ذرا پوچھوں اذان ہو گئی، آپ نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی کہ نہیں؟ امام صاحب بھی آگے پہنچ جاتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ان کو بھی پوچھوں کہ آپ نے پڑھی کہ نہیں، سمجھ میں۔ اور اگر پوچھیں تو پھر بے عزتی ہوگی۔ اور اگر کسی ایک آدمی کو مقرر کر دے کہ اذان ختم ہو جائے کہ بھائی اطلاع کر دو کہ یہ دعا پڑھنی ہے، تو پھر کل کو کوئی کہے گا کہ جامعہ میں سے کوئی نئی بدعت شروع ہو گئی، سمجھ میں آ گیا۔ بہرحال میں اس وجہ سے آپ حضرات کو کہہ رہا ہوں کہ یہی نہیں کہ صرف مغرب کی اذان، سب اذان کے لیے ہمیں جواب دینا چاہیے، لیکن سب اذان کے لیے تو یہ ہے کہ ہم بہت مصروف، بہت مشغول ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اذان کب ہوئی، اذان کب ختم ہوئی، سمجھ میں۔ لیکن مغرب کے وقت تو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان سنتے بھی ہیں، اذان کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو یہ دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، سمجھ میں، وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر آج کے اس مجلس میں آپ لوگوں کو سختی کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ کہتا ہوں کہ خود بھی پڑھو اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتاؤ کہ بھائی یہ دعا پڑھ لو، اور دعا پڑھنا چاہیے، اور ہر اذان کے بعد دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی
مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔